السلام علیکم جی، میں ہوں سید باسط علی. میرے ساتھ موجود ہیں علیزہ سحر کا، جو آپ کو پتہ یہ کیس چل رہا ہے، ویڈیو جو لیک ہوئی ہے ان کی نازیبہ ویڈیو. اس کیس میں وکیل صاحب موجود ہیں. کسی طرف کے محتاج تو نہیں ہے، رحمان صاحب بڑے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا کرنے والے ہیں، یہ کیوں اتنا غصہ ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کسی کو اب نہیں چھوڑوں گا علیزہ سحر کے لیے. کیا ساری کہانی ہے، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. باسط بھائی سوال آپ نے کر دیا ہے، اور مختصر سے لمحے میں پورے پاکستانی قوم کی تمام مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس ملک میں ترقی کرنا چاہتی ہیں، اپنا گھر بار چلانا چاہتی ہیں، ان میں علیزہ سحر بھی ایک ہماری بیٹی ہے، ایک ہماری بہن ہے، اور اس ملک پاکستان کی پہچان ہے، جس نے پورے پاکستان میں ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ یار غریب دیہاتوں کے لوگ بھی کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے. اس نے تمام ان لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا جو اپنے آپ کو ممی ڈیڈی کہتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، ہم بلاگرز ہیں، ہم بلاگر ہیں، اور ہم جہاں جاتے ہیں ہم وہاں ٹرینڈ سیٹ کر دیتے ہیں. اس لڑکی نے پاکستان کی حقیقی معنوں میں جو حقیقی پاکستان ہے، گاؤں کا، دیہاتوں کا، جہاں سے ہمارے بھی آباء و اجداد نکلے ہیں، آج جتنے بھی مرسیڈیز میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پلازوں میں بیٹھے ہیں، یہ سب کا بیک گراؤنڈ ٹریک ریکارڈ وہیں سے نکلتا ہے. اور اس لڑکی نے جو ویورشپ کا ٹرینڈ سیٹ کیا وہ تمام لوگوں کو بھایا ہی نہیں ہے. جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بکواس اور غلط قسم کی ہیومر پھیلایا جا رہا ہے، اور بلیو کریں لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ادھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جس کی وجہ سے مجھے برداشت نہیں ہوا، اور میں کہتا تھا کہ یار میں اس کے لیے کچھ کروں، یہ کچھ کرے یا نہ کرے، فری کیس لڑیں گے. اس کی ایک جس بندے نے اس کے خلاف کوئی نیگیٹو کامنٹ کیا ہے اس کو بھی لیگل نوٹس بھجواؤں گا، چاہے پورے پاکستان میں ان کی تعداد 2 کروڑ ہی کیوں نہ ہو. مجھے 2 کروڑ لیگل نوٹس میں فری میں بھجواؤں گا. کو دیکھ رہے ہیں آپ، فری میں اس کے لیے بالکل میں فری آف کاسٹ، یہ میں وعدہ کر رہا ہوں، ایک ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو ایک رجسٹرڈ ہے، اتھینٹک ہے، جہاں کی ہر بات پروو ہوتی ہے. اور میں اس چیز کا مکمل ذمہ داری سے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے سنگل کامنٹ بھی کیا ہے نا، ان لوگوں کو بھی ایف آئی اے کے ذریعے جو ان باکس مانگتے ہیں، جو ایچ اینڈ ایوری، جس طریقے سے قاسم علی شاہ صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے قاسم علی شاہ صاحب کی جب سیلفیز وائرل ہوئی تھی تو اس میں بھی جن لوگوں نے ان کی پکچرز کو اپلوڈ کیا تھا وہ تمام آج ہر جگہ سے ڈیلیٹ ہو چکی ہیں. اس کی وجہ ہر بندے کو ایف آئی اے نے بذات استاد سمجھتے ہوئے بس اپنی ذاتی حیثیت سے ان کو وہ لیگل نوٹس بھجوائے تھے. اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ تو چلیں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا وکیل بن رہا ہوں، میں ان کا جو ہے فری میں ان کے لیے کروں گا، جو وہ کہیں گی وہ آپ کی ویڈیو دیکھ رہی بھی ہوں گی. اور اگر علیزہ آپ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے ہر جگہ فری لڑوں گا، آپ اگر ان سے رابطہ کرتی ہیں تو فری لڑوں گا، آپ کو یہ انہوں نے مان لیا کہ یہ آپ کے وکیل، آپ نے مان لیا؟ جی 100% میں نے مان لیا. قطر سے اس کو واپس لاؤں گا پاکستان میں، جس لڑکے نے ویڈیو لے کی ہے. لیکن آپ سے کچھ تھوڑے سے دیکھیں، علیزہ جو ہے ایک خاتون ہے، ٹھیک، سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، مجھے جو ان سے ایک اعتراض ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ جو ان کی پکچر لیک ہوتی ہیں، پکچر لیک نہیں سوری، وہ گاؤں میں جس طرح چولہے کے آگے بیٹھی ہوتی ہیں، جس پوز میں، گاؤں کی لڑکی ہے، ہماری بھی مائیں بہنیں، ہم اپنی مائیں بہنوں کو اس طرح کی پوزز میں اجازت کبھی نہیں دے سکتے کہ وہ اس طرح بیٹھ کے، میں ایز اے نیگیٹو ہو کے نہیں علیزہ کے لیے، کیونکہ رابی پرزادہ کی ویڈیو لیک ہوئی تھی، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی تھی، صحیح راستے پہ آ گئی تھی. میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں، ان پوزز میں بیٹھنا، ٹیوب ویل میں نہانا اور پورے شو ہونا، پاکستان کی بیٹی، آپ ٹھیک ہے ان کو اس کیس میں کہ جو ویڈیو لیک ہے اس میں ان کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، باقی آپ کو شاید نہ انفارمیشن، وہ ٹھیک ہے. دیکھیں جی، اگر اس پہلو کے اوپر بات کریں نا تو یہ ہے سوشل میڈیا کا دور. اس میں آپ تصویر کو، ویڈیو کو کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں، اور آپ نے اکثر تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے وہ دیکھی ہیں کہ ایک شخص کسی کو آگے سے پانی پلا رہا ہے، لیکن ہمارے سوشل میڈیا نے اس کی ایسی تصویر کھینچی ہے کہ ایسے ویڈیوز ہے نا، پراپر ویڈیو، میں ویڈیوز کی بھی ویڈیوز کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں. اس کی جسامت کچھ ایسی ہے کہ وہ جب کپڑے پہنتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی ٹائٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو نہیں پہننا چاہیے. اس کو پہننا. ایسے میں سوال کر رہا ہوں، میرا کوئی لنک نہیں ہے ایسے، میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو وہ وائرل ہو چکی ہے، وہ حجاب میں بھی کر سکتی ہے، پاکستانی کلچر میں. کیا ہم اس طرح کا ٹائٹ، ایک تو ہمارے دین میں جائز تو بالکل بھی نہیں ہے، یہ تو آپ لکھ لیں کہ جائز نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں، چلیں اس کا اچھا کام بھی ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ علیزہ ایک بہت اچھا، اگر وائرل ہو چکی ہوئی ہے تو اچھا کام کر سکتی ہے، اور بھی اچھا کر سکتی ہے. تو آپ اس میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کی رائے، کیونکہ آپ تو اب بڑے سخت کیس ٹھوکنے والے لوگوں پہ، تو کیا رائے؟ باسط بھائی، میں ان کا کوئی فوکل پرسن تو نہیں ہوں، اور دین میں تو اور بھی بڑی ساری چیزیں، دین میں تو ہمیں ایسے لوگ، ایسی خاتون کی جو اپنا جسم کی اگر نمائش کر رہی ہے تو ہمیں بذات مرد اس کی ویڈیو دیکھنی نہیں چاہیے. اگر ہم اس طرف آئیں تو دین میں تو اور بھی بہت کچھ ہے. لیکن اگر جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ پاکستان کے لیے ایک سیلیبریٹی ہے، پوری دنیا
دنیا میں پاکستان کا امیج جو ہے اس سے جا رہا ہے, گاؤں دیہاتوں کا اجاگر ہو رہا ہے. تو یہ تو بذاتِ اس کو خود چاہیے کہ یار اب میں صرف پاکستانی نہیں ہوں, میرے ساتھ مسلمان کا بھی نام ہے, اور میں ایز اے مسلمان, ایز اے مسلم, مجھے پوری دنیا میں وہ, کیونکہ جس وقت ہم لوگ بھی پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں تو ہم چاہے چلیں یہ ایک ڈیبیٹ والا ٹاپک ہے, یہ بہت آگے نکل جائے گا, کیونکہ میں بھی اس پہ وہ پوائنٹ رکھوں گا, پھر وہ نہیں ٹھیک. لیکن میں چاہتا ہوں, کیونکہ کل وہ روئی ہے, اس کے بعد جو ہے میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اگر اس کو سپورٹ کریں گے کہ آئندہ وہ اس طرح, اس نے ایک جملہ کہا کہ میں اگر اب ننگی ہو ہی گئی ہوں استغفر اللہ, تو میں اب آگے بھی بہت کچھ کروں گا. یہ اس کا جملہ تھا ویڈیو میں, پتہ نہیں کیا تھا صحیح طرح, مجھے لائنز نہیں یاد. تو میں نہیں چاہتا ایسا ہو, وہ اچھا ہی کام کرے, میرا یہ کہ وہ بہت پہلے سے بہت اچھا کام کرے یہ ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, مجھے بتائیں قطر والے لڑکے کو واپس لائیں گے جس نے یہ کام کیا؟ پہلے میں آپ کے اس سوال کی طرف آ جاؤں کہ جس میں اس نے یہ کہا کہ ہون میں نچ تو لے آئیے تو گھونگڑ کی کٹنا, تو یہ میرے حساب سے بات ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. کہ اگر کسی بندے کا کوئی بندہ مر گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے سب کو مار دے گا؟ اس کا تو کوئی یہ جواب نہیں ہے. آپ اس کو سمجھانا بھی چاہتے یہ اس کا یہ جواب نہیں ہے, کیونکہ جس وقت وہ اس وقت غصے میں ہے تو وہ اس وقت کہہ رہی کہ ہوں میں ننگی ہو ہی گئی ہوں, تو ہوں جن نے ویکھنا جو کچھ ویکھنا ویکھ لو. تو یہ میرے حساب سے اس کا ایک جواب نہیں ہے. باقی آپ علیزہ کو سپورٹ کرتے ہیں جو روئی ہے, وہ کل وہ کہہ رہے اس کے قطر والے کے اوپر بات آتا ہے. پاکستانی قانون میں بالکل اس چیز کی اجازت ہے. ہم جس وقت اس کا کیس اٹھائیں گے اور پراپر طریقے سے FIA میں جس طریقے سے خود بھی گئی ہے, ہم اپنے تے بھی سارا کام کریں گے. اس قطر والے شخص کے ریڈ وارنٹ نکلوائیں گے, اور نکلوانے کے بعد اس کو گرفتار کر کے پاکستان میں لائیں گے. یہ آپ کے پلیٹ فارم سے رحمان چودھری ایڈوکیٹ کا وعدہ ہے کہ اس کو پاکستان میں لائیں گے. صرف اس میں ہمیں علیزہ کی یہ سپورٹ چاہیے کہ باسط عبد الباسط چینل کے ذریعے وہ ہم سے رابطہ کرے, تاکہ ہماری جو کاوشیں ہیں, ہم نے جو آپ نے قلم اٹھایا ہے, ہم نے کوٹ پہنا ہے, اس وجہ سے پہنا ہے کہ ہم ان لوگوں کو انصاف فراہم کریں. اور ہمارے پلیٹ فارم سے اگر ہم ان کو انصاف فراہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں باسط بھائی, تو ہم نے اس دنیا میں دنیا بھی کما لی اور آخرت بھی کما لی انشاءاللہ. ہوپ سو. علیزہ یہ نمبر ہے, اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں ان سے آپ کر سکتے ہیں. اس واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر کے اپنا کیس, یہ فری آپ کا کیس لڑیں گے, فری کہتے ہیں. میں قطر سے اس کو واپس لاؤں گا اگر آپ کیس صحیح طرح لڑیں. بالکل. آخر میں ایک بات, میں پاکستان کی تمام ان خواتین سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور مردوں سے بھی اور بزرگوں سے بھی, کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتہ ہے مساج کے نام کے اوپر ڈفرینٹ میسیجز آتے ہیں, اور وہ ویڈیو پیکج بھی دیتے ہیں کہ اتنے پیسوں میں ہم آپ کو اتنا انٹرٹین کریں گے, 3 سیکنڈ 4 منٹ 2 منٹ, اس میں وہ برہنہ ہو کر اپنے آپ اگلے بندے کو انٹرٹین کرتے ہیں جو پیسے دیتا ہے, اور پھر وہ کیا کرتے ہیں ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر لیتے ہیں. یہ تو صرف ایک علیزہ سحر ہے جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. باسط بھائی یہ سوچے کہ اگر وہ شخص, قطر کا شخص, اس کو بلیک میل کرتا کہ اگر تم مجھے اپنا اکاؤنٹ نہیں دو گی, اگر تم مجھے اتنے پیسے نہیں دو گی, تو میں تمہیں پوری دنیا میں دکھا دوں گا. بلیک میلنگ میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو بلیک میلنگ میں اگر وہ آ جاتا تو پھر اس کا کیا ہوتا؟ اور اس طریقے سے اس کے ساتھ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, پورے پاکستان میں بہت ساری ہماری مائیں بہنیں, شادی شدہ خواتین جو بلیک میل ہو رہی ہیں, میرے پاس کیسز آتے ہیں, اور میں ان کو جب سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ صرف ایک لمحے کے لیے سٹینڈ لے لیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا اگر آپ اس کو پراپر FIA سائبر کرائم ونگ کے ذریعے ہینڈل کرتے ہیں, اس کی ایسی کی تیسی. کیا بات ہے. دیکھیں نا, یہ کھڑے ہو گئے علیزہ سحر کے لیے, کہہ رہے میں فری آف کاسٹ ان کا کیس لڑوں گا. ہر اس کو جو اس کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر رہا اس کو بھی پکڑوائیں گے. ہمارے پھر بھی علیزہ سے 2 چیزیں, ایک علیزہ آپ بہت اچھا کام کر سکتی ہیں اور آگے آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ کل روئی ہیں, آپ ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, ہم سے بھی آپ کوئی سپورٹ چاہتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. صرف جو آپ کو دکھ ہوا ہے کہ ویڈیو لیک ہونے کا, اگر تو پھر بھی کوئی غلط چیز ہے جان کے ہو رہا ہے, پھر تو آپ غلط ہیں. لیکن اگر غلط نہیں ہے, یہ کسی کی بھی لیک ہو سکتی ہے, تو یہ غلط بات ہے. اس کے لیے آپ کو یہ مکمل سپورٹ کریں گے. مجھے دیں اجازت اس امید, اس یقین کے ساتھ, اللہ پاکستان کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے اور انہیں حیا اور پردے کے اندر کام کرنے کا جو ہے وہ سلیقہ دے اللہ میرے. یہ میری دعا ہے. مجھے دیں اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ.